مگر حضرت عیسیٰ ہی کے ٹائم پہ کیوں آنا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ جو ٹیچنگ آف عیسیٰ ابن مریم ہے اسی طرح اور اسی طریقے سے وہ بھی حضرت موسیٰ کو کیوں مانتے ہیں، تورات کو کیوں مانتے ہیں عیسائی؟ کیوں حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، وہ راستے بھی، وہ ٹیکنالوجی بھی، وہ والے سارے کے سارے معاملات بھی دجال کو پتہ ہے۔ اچھا، دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، پلان ہے، مشیت ہے۔ یہاں پر ایک چیز آتی ہے، کیا وہ اسی طرح بے خبری ہی میں رہیں گے، ان کا التباس جاری رہے گا دجال کے بارے میں کہ یہی مسیح ہے؟ کن کا؟ یہودیوں کا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ان کا رہے، کیونکہ اس پہ بھی احادیث کی کثرت اتنی ہے کہ یہ اینڈ تک دیکھیں فوجیں تو بننی ہیں، تو فوج میں دجال کی فوج جو ہے نا وہ اس میں تو خیر میں دجال کی فوج کو تو مسلمانوں کی بھی بڑی کثیر تعداد نے اس کے اندر رہنا نا، بہت کثیر تعداد مسلمانوں کی، یہاں تک کہ نبی اسلام نے کہا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جس میں سے دجال کے پیروکار نہ نکل رہے ہوں، ہمارا اپنا مسلمانوں کا، اور مومنین کی بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی تو دجال کی پیروکار نہیں ہوگی، بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی، اور وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوں گے کہ اتنے میں امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ شروع ہونا ہے، ورنہ تو دجال نے تو 2.5 سال کے اندر دنیا ٹیک اوور کرنی ہے۔ تو یہودی کی کیا بات کرنی، پوری دنیا کے تمام مذاہب نے دجال کے تابع آ جانا ہے، اس لیول کا مسئلہ ہونا ہے، اس لیول کی طاقت ہے اس کی، اور وہ والی طاقت نہ سمجھے کہ اس میں کوئی جادوئی سحر اور کوئی بلاغت کا کمال ہے، نہیں، وہ معجزے کرتا پھر رہا ہے، اور معجزے کرتے پھر کے اتنے 2.5 سال میں دنیا ٹیک اوور کرنی ہے تو میجر معجزے چاہیے آپ کو۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ معجزے کا عام طور پر تعلق دنیا سے نہیں جوڑا جاتا، انسان کی فیت سے اور روحانیت سے جوڑا جاتا ہے، مادہ پرستی اور دنیا جو روحانیت، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جب وہ معجزے دکھاتا جائے گا تو کیا دنیا اس وقت روحانیت کی طرف ٹلٹ ہو چکی ہوگی؟ نہیں، اپنا معجزے کو نا دونوں طریقے سے اکٹھے لے کے چلیں۔ ایک تو یہ کہ 6 سال تک فصل نہیں ہوگی، بنجر ہوگی، پانی رک جائے گا آسمان سے دجال کے آنے سے پہلے، لوگ ختم ہو رہے ہوں گے، ایگریکلچر اور فوڈ انڈسٹری زیرو پہ گئی ہوئی ہے، تو جتنی مرضی اور ترقی کر لیں اب انڈسٹری کو، خوراک ہی نہیں آ رہی۔ اس کے فوراً بعد دجال نے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بارشیں کروانی ہیں۔ لوگوں نے مادہ پرستی میں بھی اور روحانیت میں بھی یہ ڈیمانڈ کرنی ہے نا کہ بھئی لوگوں کی جانیں کہاں پہ تو نے احسان کیا کہ ابھی تو لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس نے بھی دجال مسیح ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے، لوگوں نے تو کہنا ہے کیا ورلڈ لیڈرشپ ہے، اس نے آگے کوئی واقعہ کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ، یہ روحانیت نہیں ہے کہ میں کہوں گا تو ہو جائے گی، کیا پتہ شروع میں یہ اللہ سے دعائیں کرتا ہو، وی ڈو ناٹ نو دیٹ۔ اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ شروع میں اس نے سارا کا سارا معاملہ مذہبی طور پہ پولیٹیکلی اینڈ ریلیجیسلی کریکٹ پیرامیٹرز پہ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے کے آنا ہے۔ اگر ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم کے حلیے میں آ رہا ہے فار ایگزامپل، تو وہ تو شرک کی بات نہیں کر سکتا، وہ کفر کی بات نہیں کر سکتا، ورنہ چرچ سے نکال دیا جائے گا، مسجد سے نکال دیا جائے گا، اور وہ جب بھی بارش کی بات کرے گا تو اس کو کروانی پڑے گی بارش، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم پھر معجزے کے بغیر تو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، لوگ تو مانتے ہی عیسیٰ ابن مریم کو بغیر معجزوں کی وجہ سے۔ اچھا، دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، پلان ہے، مشیت ہے۔ جی ہاں، یہ اتفاق نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا نپات اللہ ہے، یعنی دنیا کو بھی نہیں یہ بابر کروانا کہ یہ محض اتفاق تھا، یہ طے شدہ امر ہے کہ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ سب سے پہلے تو اس نفسیات میں آئیں کہ یہ کسی وجہ سے کوئی چیز، یہ پیٹرن ہے، یہ چابیاں ہیں، یہ کنجیاں ہیں، یہ لڑیاں ہیں جن کو ہم نے پہچاننا ہے، ہمیں خود ہی پتہ چل رہا ہے کیا کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا نا دجال کا گدھے پہ آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے اب تو خیر اس میں تو بلیک اینڈ وائٹ تو تورات کی نشانیوں میں سے، مگر حضرت عیسیٰ ہی کے ٹائم پہ کیوں آنا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی ڈیٹ مس کر دی ہے۔ اصل میں میرا اپنا خیال یہ ہے، اب میری رائے رکھیے گا، اس پہ کوئی فتویٰ مت ایشو کروا دیجیے گا، علماء کرام سے درخواست یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں مس کی، ان کے کیلنڈر میں واقعی میں آخری مسیح نے واقعی میں اپنے ٹائم پہ آنا ہے، انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں مس کی، ان کا کیلنڈر ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیلنڈر کو ٹرمپ کیا اور حضرت عیسیٰ کو اس ٹائم پہ بھیجا ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی ان دیئر کیلنڈر اس ٹائم پہ حضرت عیسیٰ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ غور سے سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچان سکیں، اور نبی علیہ السلام کو پہچان رکھیں گے، اس وقت ایک نبی نے آنا ہے جو کہ ان کو پتہ ہے ایک نبی نے آنا ہے،
ٹھیک ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ نبی کس جگہ پہ آنا ہے, صحیح جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے. نشانیاں بھی کس بندے سے پوچھ رہے ہیں, نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں, ان کو ہر نبی کی ہر نشانی پتہ ہونی ہے, وہ مس نہیں کر رہے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کسی طریقے سے مس کیا, اور یہ عیسائی سمجھ نہیں رہے ہیں. عیسائی 90% درست ہیں, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. وہ جو 10% عقیدے کے اندر شرک ڈالا انہوں نے, وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر جو ٹیچنگ آف عیسیٰ ابن مریم ہے اسی طرح, اور اسی طریقے سے وہ بھی حضرت موسیٰ کو کیوں مانتے ہیں, توراۃ کو کیوں مانتے ہیں عیسائی, کیونکہ عیسیٰ نے کہا ہے کہ بھائی میں توراۃ کو ماننے کے لیے آیا ہوں. اور سمجھیں, سو یہودیوں نے اس لیے اپنے کیلنڈر کے اوپر اکتفا کیا اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. اب یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ آسمان پہ جو اٹھایا نا, جن راستوں سے اٹھایا ہے, ذوالقرنین بھی انہیں راستوں سے اوپر جاتا ہے. راستے وہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے وہ راستے کون سے ہیں, اور جس طریقے سے وہ واپس آنا ہے, ٹھیک ہے, جو حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے, وہ راستے بھی, وہ ٹیکنالوجی بھی, وہ والے سارے کے سارے معاملات بھی دجال کو پتہ ہیں. اس کی میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں حدیث سے. جبرائیل امین جب اس سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ٹریک بتایا کہ اللہ کا امر جب پہلے آسمان, اللہ کے امر کو لے کے فرشتہ چلتا ہے اور 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتا ہے, ہمارے آسمان میں آتا ہے, تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ کیوں اتنا کم ٹائم لگتا ہے؟ بیکاز وہ راستے بنے ہی اس لیے. تمہارے 11,000 سال اگر تم پیدل آؤ, اپنے جہازوں میں آؤ, اور ہمارا ایک دن, اتنی جلدی پہنچاتے تھے ہم. تمہیں 11,000 سال لگیں گے اگر اس راستے سے نہیں آؤ گے تو, اگر اس راستے سے جاؤ گے تو ایک دن. اتنی سپیڈ ہے اس راستے میں. جبرائیل امین کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ جبرائیل امین جو ہے نا, ان کو کچھ دفعہ صحابہ نے دنیا میں دیکھا, صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی مجلس میں دنیا میں دیکھا. نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب جبرائیل امین کو دیکھا تو لوگوں نے نہیں پہچانا, کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. اور سمجھیں اس بات کو کہ جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے ہیں. سو ہی ہیز دا کیپیبلٹی ٹو ڈو دیٹ. نشانیاں کیا دیکھی صحابہ نے کہا کہ اچھا وہ کیسے پتہ چلا, کہ صحابہ کیونکہ حیران تھے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا ایسا بندہ انہوں نے. کیونکہ ہر دفعہ ہر بندے کو نبی علیہ السلام کو وحی الگ الگ طریقے سے آتی تھی, تو ہر دفعہ تو وحی نہیں آتی تھی اس طریقے سے نا جبرائیل علیہ السلام کی. تو یہ بہت کم دفعہ سے ہوا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا مسافر آیا ہے جو کہ ہم نے کبھی بھی مدینے میں پہلے دیکھا تھا. مگر یہ مسافر ہے تو مدینے کے پاس کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے آ سکے, بیکاز یا دور سے بھی آیا ہو تو سفر کے کوئی آثار ہوتے ہیں مسافر کے اوپر, زیادہ راہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ ایسے لگتا تھا ابھی نہا کے آیا, کیونکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا. تو یہ مسافر بھی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ یہاں کا نہیں ہے, مگر یہ یہیں کا ہے کیونکہ یہ سفر کا کہیں بھی آثار نہیں ہے. بالکل سفید کپڑے, فریش واٹر ڈرپنگ فرام ہز ہیئر. یہ 2-3 نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں.